اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بے حرمتی اور ناقدری تم نہیں کرو گے، ہے کہ نہیں ہے؟ کہو گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا اس سے بہتر بنایا ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا کس نمبر کی بات ہوئی؟ 4 نمبر کی نا؟ 5 نمبر کی بات یہ ہے ساتھیوں کہ یہ بتائیے دنیا میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل جماعت کس کی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی، اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت تھی کہ نہیں تھی جی؟ اللہ کے حبیب تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے خلیل تھے، تبھی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا۔ آپ سے محبت کا تو یہ عالم ہے کہ آپ جب راتوں میں روتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تسلی کے لیے جبریل امین کو 7ویں آسمان سے بھیجا کرتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آپ کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ بساتے کہکشاں پر ہے کمندے ارتقا تیری، تیرے مرغے تخیل سے نہ آگے بڑھ سکے رہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ کے امتیوں کے 10 آدمی کو ایک پلے میں رکھا، آپ کو ایک پلے میں، آپ بھاری ہو گئے، 20 کو رکھا آپ بھاری ہو گئے، 30 کو رکھا آپ بھاری ہو گئے، آخر میں فرشتے نے کہا اگر ساری کائنات کو ایک پلے میں رکھو اور اس ذات کو ایک پلے میں رکھو تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو ایک مومن جو آپ کے لیے اتنا بہترین سا جذبہ رکھتا ہے، آپ کی سیرت اور حالات کو تو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ صرف حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرتے چلوں تو وقت ختم ہو جائے گا اس میں آپ کی زندگی کے بارے میں بیان کیا۔ سنن ترمذی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، باب عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اللہ کے رسول زندگی کا بیان، آپ کی زندگی کیسے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان ہے کہ ایک بار چاند نکلتا تھا اور ڈوب جاتا تھا، دوسری بار چاند نکلتا تھا اور ڈوب جاتا تھا، تیسری بار چاند نکلتا تھا ڈوب جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ بلکہ سنن ترمذی کے اندر ایک آپ کا واقعہ، وقت کتنا ہے کوئی بتایا جا سکتا ہے بھائی جی؟ نہیں، کتنی دیر تک چلنا ہے؟ ہماری مرضی ہے۔ اچھا بیٹے، اللہ برکت دے تمہاری عقل میں، تمہاری سمجھ میں، ماشاءاللہ۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ روایت ذرا غور کریں گے اس قصے کے اوپر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار بھوک کو برداشت نہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں آپ کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے ابو بکر، بھوک کی شدت نے اور تڑپ نے مجھے اپنے گھر سے نکالا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے خزانے کی کنجیاں دی گئی تھی، یہ وہ شخص ہے جس کے اشارے پر ایک درخت اپنی جگہ سے بھی آپ کے سامنے آ جایا کرتا تھا، یہ وہ شخص ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے جبرائیل جا کر کے محمد سے کہہ دو اللہم صلی علی محمد، اگر وہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دوں میں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا حال کیا ہے کہ فاقے پر فاقے ہوئے، یہاں تک کہ گھر میں صبر نہیں ہو سکا، باہر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اسی چیز نے مجھے بھی اپنے گھر سے نکالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسی ذات نے مجھے بھی اپنے گھر سے نکالا ہے۔ دیکھیے، تینوں، دو افضل امت اور تیسرا سب سے افضل نبی، ان کی حالت کیا ہے کہ بھوک کی تاب نہ لا کر کے گھر سے باہر نکل گئے۔ آپ نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں،
ابن التیہان کے گھر باغ میں چلتے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر ان کے باغچے میں تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکایا اس لیے کہ اس وقت باغچہ جو ہوا کرتا تھا تو اس کے کنارے کنارے دیوار اٹھا دی جاتی تھی۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں پردہ رہا کرتا تھا، عورت بچے اپنا کھیلا کریں، ہے کہ نہیں؟ تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو شریف گھرانے کے لوگ تھے، ہے نا؟ آپ وہاں پر پہنچے تو ان کی بیوی نے کہا کون؟ کہا فلاں فلاں۔ ابن التیہان کہاں ہیں؟ ابو الہیثم ابن التیہان کہاں ہیں؟ کہا کہ دروازہ کھول دیتی ہوں، آپ آ کر کے مجلس میں بیٹھ جائیے، وہ ہمارے لیے پینے کا پانی لانے گئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں ہر کنویں کا پانی پینے کے لائق میٹھا نہیں ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ابو الہیثم ابن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں، وہ اپنے کندھوں پر مشکیں لاد کر کے میٹھا پانی لے کر کے آئے، اور جب گھر میں دیکھتے ہیں تو چاروں طرف نور ہی نور ہے۔ کہتے ہیں آج ہم سے بہتر مہمان اور کون ہوگا کہ میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ چنانچہ آپ کو گلے سے لگانے لگے، آپ کے پیشانی کو چومنے لگے، آپ کے ہاتھ کو چومنے لگے، اور بھاگے بھاگے جاتے ہیں، کھجور کا ایک بڑا سا گچھا کاٹ کر کے لے آتے ہیں، جس میں پکی ہوئی کھجور بھی تھی، ادھ پکی کھجور بھی تھی، اور گدری کھجور بھی تھی، اور کچی کھجور بھی تھی۔ آپ نے کہا اے ابو الہیثم، تمہیں کھجور تھوڑی سی توڑ کر کے لے آنا چاہیے تھا، اتنا لے کر کے کیوں آئے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ کو پکی ہوئی پسند ہے تو آپ پکی ہوئی کھائیے، ادھ پکی پسند ہے تو آپ ادھ پکی کھائیے، گدری کھجور پسند ہے تو آپ وہ کھائیے، جو پسند ہے آپ اختیار چن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھائی، ٹھنڈا پانی لائے تھے، ٹھنڈا پانی پیا، اور اپنے ساتھیوں سے کیا فرمایا؟ اے لوگو، یہ وہ نعمت ہے جس سے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، کہا اے اللہ کے رسول، اتنی بھوک کے بعد کھجور اور پانی مل رہا ہے، پھر بھی اس سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا؟ ذرا سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں جس سے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا، کبھی اس کی فکر کی؟ کتنا کھانا ہم پلیٹ میں چھوڑ کر کے اٹھ جایا کرتے ہیں، کتنا کھانا ہم دسترخوان کے ساتھ باہر پھینک دیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جنہیں ایک دانہ بھی نصیب نہیں تھا، وہ اپنی نعمت کی اتنی قدر کیا کہ اللہ کی نعمت کی، لیکن ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ ابو الہیثم بھاگے بھاگے گئے، چھری نکالا، کہا اے اللہ کے رسول، آپ پانی پیجئے اور کھجور کھائیے، آج مجھ سے بہتر مہمان نواز اور کوئی نہیں ہو سکتا، میں آپ کے لیے ایک بکری ذبح کر دوں۔ آپ نے فرمایا اے ابو الہیثم، دیکھو کسی دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، کیوں؟ اس کا دو نقصان ہے، اگر بچہ ہے تو بے دودھ کے رہے گا، اگر گھر والوں کو دودھ کی ضرورت ہے تو گھر والے بغیر دودھ کے رہ جائیں گے، اسی لیے زکوٰۃ کے موقع پر بھی دودھ والی بکری لینے سے آپ نے منع فرمایا ہے، پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے؟ چنانچہ گئے، انہوں نے بکری ذبح کیا، گوشت بھونا کھایا گیا، اور شام کو آپ جب واپس آنے لگے، جو میں نقطہ آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت کے صحابہ کس قدر قناعت سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابو الہیثم سے آپ نے کہا اے ابو الہیثم، سارا کام تم کر رہے ہو، تمہارے پاس کوئی غلام نہیں ہے؟ ابو الہیثم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی غلام نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر میرے پاس کچھ غلام آتے ہیں تو میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک غلام دے دوں گا۔ چنانچہ ایک بار ابو الہیثم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قیدی اور کچھ غلام آئے ہیں، جب پہنچتے ہیں تو سارے تقسیم ہو چکے تھے، دو غلام باقی تھے۔ آپ نے کہا ان میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ ابو الہیثم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے جو چاہیں مجھے دے دیں، آپ جو اختیار کریں گے میں اسے پسند کر لوں گا۔ آپ نے کہا فلاں کو لے لو، اس لیے کہ اسے ہم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ نمازی ہے،
لہذا امانت دار بھی ہوگا۔ تو ساتھیوں، ایک نمازی کو امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں جانتے ہیں، پہلے بھی کہا کرتے تھے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھے اور بے ایمانی کہے تو کیا کہیں گے؟ نماز بھی پڑھتے اور بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز پڑھتے اور جھوٹ بھی بولتے ہو، تم نے داڑھی رکھا ہے اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، چوری بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ایک مومن اور نمازی کے شان کے خلاف ہے۔ اور آپ نے کہا دیکھو اسے ہم نے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ساتھیوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، واللہ اس کے بعد کا معاملہ اس سے بڑا تعجب خیز ہے۔ اپنے گھر لے کر کے آتے ہیں، اپنی بیوی سے کہا اللہ کے رسول صاحب یہ غلام ہمیں تو دیا ہے، لیکن کہا ہے کہ یہ نمازی ہے، اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا۔ تو وہ مومنہ عورت کیا کہتی ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو